اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی 10ویں قسط۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا۔ اندھیرے میں اور تو کچھ نہیں نظر آیا، لیکن جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامی کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خادثے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلدی پر تیر کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کیں۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ کعبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترین لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ دوغلا پن بھی دکھا سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوج قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں، فخر نے ہکلائی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیں ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اس سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھیں۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، مگر علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بےتابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اس میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا، مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نے ڈھال اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا۔ تاجروں نے اسے قہوہ پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ تاجر صلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے بتائیں، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا تھا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے، لڑکی سے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کماندار کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر
پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی تھی۔ فخری نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لی ہوئی ہے۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا، جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر پڑا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا کہ کوئی بگوڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے، مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کی تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزار میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں، مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تو فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کماندار دوسرے کمرے میں رہے۔ درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے انسی کی آوازیں سنائی دیں، پھر لڑکی کے یہ الفاظ سنائی دیے: اسے حشیش کے زور پر جہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوب بنی رہی ہوں۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے، اگر صبح اسے ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھی کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی: یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی۔ فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلا۔ اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر مون رہتا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اب دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا۔ دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر فرعونوں کے کھنڈر میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم و دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے، مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کیں اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔ تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔
علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈر کو فوراً چوکنا کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے، مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں اسے پیغام ملا کہ صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو اور سلطان نے بتایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ساحل پر صلیبی جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کرا دوں۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں، ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک سکے گی۔ سلطان ایوبی ٹہلنے لگا۔ وہ اکثر سر جھکا ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا، ہاں علی، تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو، لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں۔ سوڈانی کو حملہ کرنا چاہیے، مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کی تمام کمانداروں کو بلواؤ اور تم بھی آ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دی کہ یہ سب کو بتا دینا کہ میرے متعلق اس کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانی سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتیں بعد قائلہ تاریخ رات کی آغوش میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشقوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتیلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں، وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوج پیادہ بھی تھی، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف ایسا گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا، گھوڑوں کے سر پٹ بھاگنے کی آوازیں سنائی دی۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے، وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل جو ریتیلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خفیہ خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی اور اس کے کمانڈاروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک سپاہی کا سرخایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحر روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحر روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسیع میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا تھا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ اور تیل کے بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔
نیل بھی آگ برسانے لگا، خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا، نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خیمے خالی ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج نکال کر ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھیں۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادے سپاہیوں کو روکنے لگے۔ اس سپاہیوں کے آگے سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کو مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج نے گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایک دستہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر پھر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اس سے بددل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دن کے بعد کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیروں میں گھوڑے دوڑنے اور آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے افق میں کشت و خون کرتی دور چلی جاتی تھیں۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لین پول اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے افقی حصے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کو سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پاسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جانبازوں کی جرأت اور رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کی جنگی مبصر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کی کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقہ جنگ سے دشمن کے منصوبے دھرم بھرم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانی پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بیس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اور فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے۔ بعض کے اعداد و شمار اس کے کچھ زیادہ ہیں، تاہم صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس قوم کی قیادت سنبھال لی۔ اس کی کیفیت میں یہ کہ سوڈانیوں کا 50,000 کا لشکر سلطان ایوبی کی آگ کے پھندے میں
اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کے شکار ہو گیا تھا۔ یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اپنی اور اپنی فوج سے سوڈانی کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عطا اور سزا سے خیر تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانی کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا۔ انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانشمندی سے ٹھکانے لگا کر صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانی کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسوں اور تخریب کاری کا نظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعہ نگاروں نے تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی اطاعت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کی گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسان نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں نے پراپگنڈے کے مطابق اسے یہ یقین دلایا تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہذا میگنانا ماریوس جب کبھی مسلمانوں کا لفظ سنتا تو وہ نفرت سے تھوک کر دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان معدود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازش کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروزی کے ساتھ ساتھ ایمان فروشی کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے بار بار کہا تھا کہ تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنے ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبیوں پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کو متحدہ بیڑا بحر روم میں نذر آتش کر دیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بھاج کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں سے 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔
اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ کہانی ابھی جاری ہے، لہذا اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ شکریہ۔